السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سامعین اکرام، میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں نے آپ سب کے سامنے ابھی قرآن پاک کی ایک مشہور اور مکمل سورت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ میرے عزیزوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم یہ تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اتھاہ سمندر، اونچے پہاڑ، ان سب کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ سوال بے ساختہ آتا ہے کہ ان سب کو کسی نہ کسی حاکم نے بنایا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ سب کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ شخص ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ شخصیت ہے جس نے اس آسمانوں کو، ان زمینوں کو، ان انسانوں کو، ان پرندے چرندوں کو بنایا ہے۔ اور جب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ بنا دیا ہے جس سے وہ ادھر ادھر ہلے نہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ بنا دیا ہے جس سے زمین ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا یہ بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اتنی نعمتیں عطا کی کہ اللہ اکبر، ان نعمتوں کے بارے میں کہتے کہتے زندگی گزر جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ صحیح ہے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں، لیکن ہم انسان ہیں کہ ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اگر جھگڑا گھر میں ہو گیا تو کھانے پہ رس گئے، رزق نے کچھ نہیں بگاڑا، خود تم نے اس کو بگاڑا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، رات چلی جاتی ہے۔ دنیا کا نظام ایک اچھے نظام سے چل رہا ہے۔ دنیا کا یہ پورا نظام
اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، اس کی کیا شان ہوگی جس نے ان سب کو بنایا۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت طاقت اتنی ہے کہ اگر اس میں سے، اس طاقت میں سے اگر 1% میں 0.0.0.01% اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے تو انسان کا دماغ جو ہے پگھل کر کان و ناک منہ کے ذریعے سے باہر نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور بادشاہ، کوئی اور حاکم، کوئی اور پروردگار ہوتا تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، زمین پھٹ جاتی، آسمان پھٹ جاتا، آسمان سے بجلی گرنے لگتی، سورج دنیا پر آ گرتا۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی کا تو معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس یقین کو ہمارے دل کے اندر بٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں ایک حافظ قرآن ہوں، میں نے مدرسہ نور الاسلام میں حفظ کیا ہے جو شہر گنٹور کا ہے۔ میرے عزیزوں، اکثر میرے حضرات جو مجھے پڑھایا کرتے تھے، یعنی ابھی بھی پڑھا رہے ہیں، میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ دل کے اندر بس یہ یقین بٹھا لو، دل کے اندر بس یہ یقین بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز کو کرنے والی ہے۔ اکثر جب بھی میرے استاد محترم کو نصیحت کرنے کا وقت ملتا تب حضرت یہی نصیحت کرتے کہ اپنے دل کے اندر صرف ایک اللہ کو بٹھا لو، دل کے اندر کسی دوسرے کو نہ بھیجو، کسی دوسرے کی محبت نہ کرو، نہ دنیا کی محبت، نہ پیسوں کی محبت، نہ پریوار کی محبت۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گھر سے پیار کرو، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو میرے استاد محترم یہی فرمایا کرتے تھے۔ تو میں بات پر واپس آتا ہوں۔ جس طرح ایک ملک میں ایگزامپل کے طور پر آندھرا پردیش ہے، جس طرح آندھرا پردیش میں 2 CM نہیں رہ سکتے، آندھرا پردیش میں 2 CM نہیں رہ سکتے، اسی طرح کائنات کے 2 حاکم نہیں ہو سکتے، کائنات کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، کائنات کے 2 پروردگار نہیں ہو سکتے۔ صرف کائنات کا پروردگار ہے تو وہ میرا اللہ، میرا خدا، میرا رب کعبہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہی ہے، ہاں اللہ ہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ چاہے، اللہ کرے کہ ہم سب کے دل میں یہی یقین رکھے کہ آئندہ اللہ ہی اس کائنات کے حاکم رہیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، اپنا مکان یعنی ایک گھر ہم نے بنایا، اس میں کیا کوئی دوسرا آ کر رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، مالک ہی اس میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کائنات کے اندر کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے وقت کو بنایا،
یہ نصیحت ہے ان لوگوں کو جن کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کون ہے اور کیسے پیدا ہوئے ہیں. یہ نصیحت ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ وقت کے محتاج نہیں. جب وقت کے محتاج نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا کب پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ پہلے سے تھے، ہیں، رہیں گے. تو بہرحال جس طرح ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، ایک ملک میں دو حاکم نہیں رہ سکتے، اسی طرح ایک کائنات میں دو حاکم نہیں رہ سکتے، دو پروردگار نہیں رہ سکتے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں میرے علاوہ اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا، کوئی اور پروردگار ہوتا تو زمین و آسمان نیست و نابود ہو جاتے، زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اکثر ہم اس بیچ میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے ہر گھر میں کہ یوٹیوب میں، انسٹاگرام جس میں ویڈیوز آتی ہیں، اس میں ویڈیوز میں ہم غیر اللہ یعنی ہمارے خدا کے برابر کہنے والے، انہیں غیر اللہ کہا جاتا ہے. جو غیر اللہ ہوتے ہیں ان کے جو جھوٹے واقعات ہیں، جھوٹے ہو یا صحیح واقعات ہیں، ان واقعات کو یوٹیوب میں بنا کر ڈالا جا رہا ہے، انسٹاگرام میں بنا کر ڈالا جا رہا ہے، اور اسے دیکھ کر لوگ سوچ رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا طاقت ہے ان کی. یہ کفر کے برابر ہے. طاقت تو صرف رب کعبہ کی ہے، مدینے کو بنانے والے، مکے کو بنوانے والے رب کعبہ کی ہی صرف طاقت ہے. طاقت ہے تو بس انہی کی ہے اور کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ کے سامنے کسی کی طاقت برابر نہیں ہو سکتی. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماشاء اللہ کیا طاقت ہے. اس میں بھی اسلام کے سنت کہنے والے لفظ ماشاء اللہ کو لایا جاتا ہے. جو جاہل ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ کیا طاقت ہے ان لوگوں کی. ہاں سچ میں تھے وہ لوگ، سچ میں تھے یا نہیں وہ اللہ جانے، لیکن ہمارے اندر ایمان کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا ہی سب سے طاقتور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کی کوئی برابری نہیں. اگر ایسے دیکھ کر، ویڈیوز دیکھ کر اگر ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کیا طاقت ہے ان کی، تو یہ کہو کہ کیا طاقت ہے ان لوگوں کی، کہ کیا طاقت ہے ان لوگوں کی میرے خدا کے سامنے. ارے میرا خدا وہ ہے جس نے بغیر پلروں کے آسمان کو کھڑا کیا ہے. میرے عزیزوں، کیا کوئی چھت، سلیب، جو گھر کا سلیب ہوتا ہے، کیا اسے بغیر پلروں کے ٹکایا جا سکتا ہے؟ نہیں ٹکایا جا سکتا. اسی طرح لیکن اسے اللہ نے کر کے دکھایا. بغیر پلر کے آسمان جیسی بڑی چیز کو بغیر پلر کے ہمارے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، کھڑا کر کے دکھایا. تو یہ کہو کہ کیا طاقت ہے ان کی، کہ کیا طاقت ہے ان کی میرے خدا کے سامنے. ارے میرا خدا وہ ہے جس نے بغیر پلروں کے آسمان کو کھڑا کیا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دل کے اندر ایمان کو لاؤ. اللہ تعالیٰ امیر کو بندہ نہیں بناتے، غریب کو بندہ نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب لوگ برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس امیر اور غریب، کالا، گورا، ہر ایک برابر ہے. اللہ تعالیٰ کسی میں کوئی بھید نہیں کرتے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہر ایک کو مانگنے پر عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جب انسان ہے تب اللہ تعالیٰ رحمان ہے. رحمان کا مطلب ہوتا ہے اچھے کو بھی دینا، برے کو بھی دینا. اللہ تعالیٰ رحمان ہے جو اچھے انسان کو بھی دیتے ہیں،
جو برے انسان کو بھی دیتے ہیں، جو نیک بندے کو بھی دیتے ہیں، جو بدبخت کو بھی دیتے ہیں، جو نیک بخت کو بھی دیتے ہیں، جو کافر کو بھی دیتے ہیں، جو ہے ایمان والے کو بھی مانگا ہوا دیتے ہیں۔ جو شخص ایمان والا ہو، کافر ہو، کفر کرنے والا ہو، غیر اللہ کو ماننے والا ہو، پھر بھی اللہ سے جو وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اس کی جو ضروریات ہے ان سب سے نوازتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر جس چیز کے بارے میں ہم کسی چیز کے بارے میں یہ سنیں، ہاں فلاں شخص ہے، مثال کے طور پر فلاں شخص ہے جو یہ کام بہت اچھی طرح کر لیتا ہے، وہی کام مجھے بھی